میں ایک آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں جی سر. اور ظاہر ہے ہر کاروبار جو آنیسٹی سے ایک بندہ کرتا ہے وہ عبادت کی اسے ہم سمجھتے ہیں. میں دیکھ رہا ہوں پچھلے 15-20 سال سے کہ ایک مارکیٹ میں 10 دکانیں ہیں جو پراپرٹی کی ہیں, این جی اوز روز کھل رہی ہیں, بینک کھل رہے ہیں, لیکن یہ کہ اس کا کوئی یعنی ٹیکس میں کوئی اس میں اضافہ نہیں ہوتا, بلکہ یہ ڈی سی ریٹ کیا ہے, یہ اصل ریٹ کیا ہے, ڈی سی ریٹ کیا ہے, یہ واردات کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. قاری صاحب, یہ جیسے باجوہ صاحب نے اپنے انٹرو میں کہا نا, پہلے میں تھوڑا سا اس انٹرو پہ جانا چاہتا ہوں کہ یا ریل اسٹیٹ چل سکتی ہے یا انڈسٹری چل سکتی ہے. یہ جو نیگیٹو پرسیپشن ہے نا ریل اسٹیٹ کے خلاف, میں یہ سمجھتا ہوں اس کو بلڈ کیا گیا ہے, جبکہ لوگوں کو یہ انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے کہ ریل اسٹیٹ کی وجہ سے انڈسٹری چلتی ہے. آپ پراپرٹی بائی کریں گے, آپ گھر بنائیں گے تو انڈسٹری سے چیزیں سیل ہوں گی. آپ ایک کالونی بنائیں گے, اس میں ایک انفراسٹرکچر انوالو کریں گے, اور وہ کتنا بڑا انفراسٹرکچر انوالو ہوگا جس میں سڑکیں بنیں گی, سیوریج ڈلے گا, بجلی ڈلے گی, تو پارک بنیں گے. سیکنڈ چیز, آپ نے کہا بلیک منی پارک ہو جاتی ہے. کویسچن یہ, بلیک منی یہ پارک کرواتا کون ہے؟ ابھی جتنی سوسائٹیز آپ کی سراؤنڈنگ میں لاہور میں جتنی بھی ہیں, ان کی اگر ایف بی آر ویلیویشن نہیں ہے, ان کے ڈی سی ریٹس نہیں ہیں, تو کون ذمہ دار ہے؟ ریل اسٹیٹ ایجنٹ ذمہ دار ہے. ایک اے ڈی سی آر, ایک اسسٹنٹ کمشنر کی مرضی کے بغیر سوسائٹی نہیں چل سکتی. ایک ایف بی آر کے کمشنر کی مرضی کے بغیر کوئی فائل نہیں بک سکتی. بیسیکلی پرابلم یہ ہے کہ ہماری جو پولیٹیکل اشرافیہ ہے, اس کے یہ تمام ڈیولپرز سپانسر ہیں. اس وجہ سے آپ میں دیکھیں یہاں پہ کوئی ذاتی آپ کی یا باقی ریل اسٹیٹ ڈیولپرز کی یا پلاٹ ہولڈرز کی بات نہیں ہو رہی. بات یہ ہو رہی تھی, بڑا سمپل سا آرگیومنٹ ہے جو کہ ہمیں تو یوں ہی سمجھ آتا ہے کہ وہ درست ہے. وہ کل بھی ہم یہ گزارش کر رہے تھے یہاں پر جو ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے مہمانان گرامی, کہ میرے پاس 4 کروڑ روپیہ پڑا ہے, میں اس سے ڈیفنس میں ایک پلاٹ لے لیتا ہوں, بجائے اس کے کہ میں جاؤں جا کے پہلے میں لائسنس لوں, پھر سرٹیفکیٹ لوں, اس کا این او سی لوں, اس کا این او سی لوں, اس کو رشوت کھلاؤں, پھر ایک چھوٹی سی انڈسٹری بناؤں, اور پھر اس کے بعد مجھے یہ نہ پتا ہو کہ اس کی یہ ایکسپورٹ بھی ہوگا یہاں سے مال, کیونکہ کمپیٹیبلٹی ان ٹرمز آف انویسٹمنٹ میں دنیا سے کمپیٹ ہی نہیں کر سکتا. مجھے کیا ضرورت ہے؟ مجھے ضرورت یہ ہے کہ میں پلاٹ سے پیسہ کماؤں. وہ یہ کہہ رہے ہیں, میں یہ عرض کر رہا ہوں, اس وجہ سے وہ کہتے ہیں کہ یہ دونوں آپس میں رسپانسبلٹی تو گورنمنٹ کی ہے نا. یہ اس پہ بھی بات کریں گے, یہ جو آپ کے گرین ایریاز کو گرے ایریا بنانے میں, براؤن ایریا بنانے میں جو ہے. لیکن بہرحال یہ پراپرٹی کیا پراپرلی ٹیکسڈ ہے؟ سر, میں سمجھتا ہوں جو جینون کام کر رہے ہیں, وہ جو جینون ڈیولپرز ہیں, وہ ٹیکس پے کر رہے ہیں اور اچھا ریونیو جنریٹ کر رہے ہیں. بٹ جو پرائیویٹ ڈیولپرز ہیں جن کے پاس 500 کنال زمین ہے اور جنہوں نے 50,000 فائل بیچ دی ہے, وہ ٹیکس نیٹ میں نہیں ہے. ابھی ایف بی آر کیا کرنے جا رہا ہے, آپ نے بھی میڈیا میں دیکھا ہوگا کہ ہم ٹیکس نیٹ, ٹیکس کی پرسنٹیج بڑھا رہے ہیں. بیسیکلی جیسے میں مصطفیٰ صاحب سے ایگری کروں گا, ہمارا پرابلم ہی اس ملک کا سب سے بڑا ایف بی آر ہے. آج اگر ہم ایف بی آر کو بند کر دینا تو جو ٹیکس کلیکشن ہے وہ میں آئی کین گارنٹی یو کہ وہ اس سے ڈبل ٹیکس کلیکٹ ہوگا. یہ جو ابھی آپ نے تاجر دوست اسکیم کی بات کی, لوگ ٹیکس نیٹ میں کیوں نہیں آ رہے؟ بات یہ ہے کہ ایک ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے گورنمنٹ ایف بی آر کے درمیان میں. ان کو یہ یقین ہی نہیں ہے کہ آج جو 1200 روپیہ لگایا جا رہا ہے وہ کم از اگلے 3 سال وہ 1200 رہے گا. انہیں پتا ہے 6 مہینے بعد ایک نیا ایس آر او آئے گا, نیا آرڈیننس آئے گا, وہ پتا لگے 12,000 بن گیا یا 1 لاکھ روپیہ بن گیا. بیسیکلی جیسے بھائی نے بات کی انڈیا کی, وہاں پہ گورنمنٹ میٹر نہیں کرتی, پالیسیز میٹر کرتی ہیں. اچھا, میں 1 منٹ دوبارہ واپس آپ کے آؤں گا اور ایک سوال بھی آ کے واپس یہ کروں گا, اور میں ڈاکٹر صاحب آپ سے پوچھوں گا اس سے پہلے کہ میں آپ کی طرف ہوں, کیونکہ آپ بڑی دیر سے خاموش ہیں, کہ آخر لوگ انڈسٹریاں بند کر کے پراپرٹی میں کیوں جا رہے ہیں. یہ سوال تو ڈاکٹر صاحب کے لیے, مگر آپ تو ہماری ریڑھ کی ہڈی ہیں, اور سنا آج کل ہماری ریڑھ کی ہڈی کچھ ٹھیک نہیں ہے. ریڑھ کی ہڈی کے بڑے برے حالات ہیں. سب سے پہلے تو میں بات کروں گا ابھی جو موجودہ ہماری گندم کے ساتھ جو ہوا, اور جس طرح پنجاب گورنمنٹ نے مذاق اڑایا کہ ہم نے کرپشن کا راستہ بند کر دیا. مریم نواز صاحبہ نے فرمایا کہ ہم نے کرپشن کا راستہ بند کر دیا گندم نہ خرید کے. تو ہماری یہ ریکویسٹ ہے, پھر آپ تھانوں کو بھی تالے لگا دیں, پھر آپ ریونیو ڈپارٹمنٹ کو بھی تالے لگا دیں. اگر صرف گندم کسان کی دکھتی ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ باقی فصلیں دیکھیں تو مکئی کا ریٹ
جو ہمارا 4,000 روپے تھا آج وہ 1600-1700 روپے پہ آ گیا ہے. اسی طرح جو ہمارا ٹیوب ویل کا پانی جو کسان خریدتا ہے وہ تقریباً 1600-1700 روپے فی گھنٹہ اسے مل رہا ہے, اور اتنا کا اضافہ 100 کئی 100 گنا اضافہ کر دیا گیا ان چیزوں میں. پھر کھاد کا دیکھیں آپ, یوریا کھاد ہم پچھلے 3-3.5 سال سے بلیک میں خرید رہے ہیں. ساری دنیا کو پتہ ہے, وزیر اعظم پاکستان کو پتہ ہے, لیکن کوئی شخص ایسا نہیں ہے جو اس کو کنٹرول کر سکے پاکستان میں. اگر آپ شوگر انڈسٹری کی بات کر لیں تو شوگر ملوں والے کسانوں کو پیسے نہیں دیتے. پنجاب کی 70% ملوں نے کسانوں کو پیمنٹس نہیں کی. پھر آپ باقی جتنے انپوٹس ہیں ان پہ کوئی کنٹرول نہیں ہے, کہیں پہ کوئی کسان کو فیسیلیٹیٹ نہیں کیا. میاں صاحب, یہ جو کہا جاتا ہے کہ ایگریکلچر جو ہے وہ بھی پراپرلی ٹیکس نہیں ہے جس طرح سے دنیا بھر کے اندر ہے, اس پہ آپ کا کیا آرگومنٹ ہوگا؟ اور ہر بجٹ میں کہا جاتا ہے یار ادھر بھی ٹیکس لگایا جائے. سر دیکھیں, ہم تو کہتے ہیں کہ آپ ایگریکلچر پہ بالکل ٹیکس لگائیں, لیکن ہمیں ٹیکس دینے کے قابل تو بنائیں نا آپ. صحیح. جب آپ ساتھ انڈیا اگر دیکھ لیں تو وہاں پہ آپ کو جو یوریا کھاد ہے وہ پاکستانی روپے میں 966 روپے کی ہے, جو ہم 4600 روپے میں خرید رہے ہیں. ڈی اے پی کھاد جو وہاں پہ ہے وہ 4000 روپے پاکستانی روپے میں ہے, اور ہم وہ یہاں پہ 13-14 ہزار روپے کی خرید رہے ہیں. بجلی وہاں پہ ٹیوب ویل کو فری ہے, کسان کو پھر ڈیزل سبسیڈائز دیا جاتا ہے, لیکن ہمیں تو کچھ بھی نہیں دیا جا رہا نا, کوئی کہیں پہ کوئی سبسڈی نہیں دی جا رہی. اور سبسڈی کے نام پہ ہر سال ہر بجٹ میں ہمارے ساتھ ہی ڈرامہ ہوتا ہے کہ ہمیں کہا جاتا ہے کہ جی ابھی بھی ایک شوشہ چھوڑا جا رہا ہے کسان کارڈ کا, کہ جناب ہم کسانوں کو قرضے دیں گے, ہمیں قرضوں کی نہیں ضرورت, آپ ہم سے ٹیکس ختم کریں, ہمارے انپٹ سستے کریں, ہمیں بیکاری کیوں بنا رہے ہیں آپ؟ ہم بھی اس ملک کے شہری ہیں کہ اگر ہم احتجاج کریں تو آپ ہم پہ چڑھ دوڑتے ہیں, بغیر سنے ہوئے ہمیں ڈنڈے بھی مارتے ہیں, جیلوں میں بھی ڈالتے ہیں. میں ایک آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں جی سر, اور ظاہر ہے ہر کاروبار جو آنیسٹی سے بندہ کرتا ہے وہ عبادت اسے ہم سمجھتے ہیں. میں دیکھ رہا ہوں پچھلے 15-20 سال سے کہ ایک مارکیٹ میں 10 دکانیں ہیں جو پراپرٹی کی ہیں, این جی اوز روز کھل رہی ہیں, بینک کھل رہے ہیں, لیکن یہ کہ اس کا کوئی یعنی ٹیکس میں کوئی اس میں اضافہ نہیں ہوتا, بلکہ یہ ڈی سی ریٹ کیا ہے, یہ اصل ریٹ کیا ہے, ڈی سی ریٹ کیا ہے, یہ واردات کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. قاضی صاحب, یہ جیسے باجوہ صاحب نے اپنے انٹرو میں کہا نا, پہلے میں تھوڑا سا اس انٹرو پہ جانا چاہتا ہوں کہ یا ریل اسٹیٹ چل سکتی ہے یا انڈسٹری چل سکتی ہے. یہ جو نیگیٹو پرسیپشن ہے نا ریل اسٹیٹ کے خلاف, میں یہ سمجھتا ہوں اس کو بلڈ کیا گیا ہے, جبکہ لوگوں کو یہ انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے کہ ریل اسٹیٹ کی وجہ سے انڈسٹری چلتی ہے. آپ پراپرٹی بائی کریں گے, آپ گھر بنائیں گے تو انڈسٹری سے چیزیں سیل ہوں گی. آپ ایک کالونی بنائیں گے, اس میں ایک انفراسٹرکچر انوالو کریں گے, اور وہ کتنا بڑا انفراسٹرکچر انوالو ہوگا جس میں سڑکیں بنیں گی, سیوریج ڈلے گا, بجلی ڈلے گی, تو پارک بنیں گے. سیکنڈ چیز, آپ نے کہا بلیک منی پارک ہو جاتی ہے. کوسچن یہ, بلیک منی یہ پارک کرواتا کون ہے؟ اب بھی جتنی سوسائٹیز آپ کی سراؤنڈنگ میں لاہور میں جتنی بھی ہیں, ان کی اگر ایف بی آر ویلیویشن نہیں ہے, ان کے ڈی سی ریٹس نہیں ہیں, تو کون ذمہ دار ہے؟ ریل اسٹیٹ ایجنٹ ذمہ دار ہے. ایک اے ڈی سی آر, ایک اسسٹنٹ کمشنر کی مرضی کے بغیر سوسائٹی نہیں چل سکتی. ایک ایف بی آر کے کمشنر کی مرضی کے بغیر کوئی فائل نہیں بک سکتی. بیسیکلی پرابلم یہ ہے کہ ہماری جو پولیٹیکل اشرافیہ ہے اس کے یہ تمام ڈیولپرز سپانسر ہیں.